اب آپ کا میں بیان پڑھ رہا تھا اور آپ نے کہا کہ حکومت آئندہ الیکشن ہر صورت میں ای وی ایم کے ذریعے کرائے گی. یہ بڑی خوش آئند بات دکھائی دیتی ہے، لیکن سر پھر the question remains how to bell the cat. یہ بڑا مسئلہ ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دو تین باتیں ہیں پہلے پرسپیکٹیو کے طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ حکومت اور ان کی پارلیمنٹ ان کے لیے کر کیا رہی ہے. پہلا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہے کہ 1970 کے الیکشن کے بعد کتنا بڑا سانحہ ہوا جب ریزلٹس کے اوپر اعتراضات آئے کہ یوں کرنا چاہیے اور یوں ہونے دیں گے اور یوں نہیں ہوگا. اس کے بعد 2013 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. جب 4 حلقے کھولنے کے لیے کہا گیا، ایک کمیشن بیٹھا سپریم کورٹ آف پاکستان کا، عدالتی کمیشن نے 5 باتیں کہیں، جن میں سے پہلی بات یہ تھی کہ الیکشن کمیشن فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ ان اکارڈنس ود لا الیکشن کرانے میں ناکام رہا ہے. یہ چارج شیٹ ہے اس وقت کے الیکشن کمیشن کے خلاف. یہ رپورٹ پڑھی جا سکتی ہے، 237 صفحے کی یہ جوڈیشل رپورٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ دھاندلی کا جو طریقہ کار تھا یہ تھا کہ 4 ڈیزگنیٹڈ پریس تھے جن کے اوپر چھپنا تھا بیلٹ پیپر سارے کا سارا. انہوں نے 2 دن پہلے ایک 5واں ڈھونڈ لیا اور 5ویں نے بیلٹ پیپر جو چھاپے وہ پتہ نہیں کتنے چھاپے کہ وہ کدھر گئے. تیسرا طریقہ انہوں نے یہ بتایا کہ پنجاب میں، صرف پنجاب میں ہی تو گیم بنتی ہے، گیم چینجر تھا. سارے صوبوں کی ساری سیٹیں ملانے کے بعد بھی پنجاب کی سیٹیں سب سے زیادہ ہیں، اس لیے وہیں پہ دھاندلی کا اصل مقصد تھا. اس کی میں ایک آپ کو ثبوت بھی دوں گا. لیکن انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ 35% فارم 15 وہ جو تھیلے ہوتے ہیں سیکیورٹی والے جن کے اوپر مور لگی ہوتی ہے، سیل لگی ہوتی ہے، ان کے اندر تھے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی جگہ پہ 1,500 ووٹ ہے اور 1000 کاسٹ ہوا تو کیسے پتہ چلے گا جب تک فارم 15 نہیں ہوگا کہ 500 کاسٹ نہیں ہوا تھا. تو کوئی اپنے من پسند امیدوار کو دلوا سکتا ہے پورے 1500 ووٹ. آپ کو یاد ہے کہ آدھی رات کو الیکشن تو ختم ہو گیا تھا، 5 بجے شام کو نواز شریف صاحب نے تقریر کی گھر کی بالکنی کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور اس میں کہا کہ مجھے 2/3 میجورٹی دینا. ووٹر نہیں تھے، وہ ووٹ گننے والوں سے بات، ووٹ ڈالنے والے جا چکے تھے، وہ ووٹ گننے والوں سے بات کر رہے تھے بیسکلی. اگلے 2 یہ ہوئے کہ فارم 14 غائب کر دیا گیا جس میں رزلٹ ہوتا ہے، اس کی ویسے بھی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی. آخری بات جو انہوں نے کہی کمیشن نے وہ یہ تھی کہ پورے پاکستان کے اندر بڑی فریکوینسی کے ساتھ یہ لفظ ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جو فارم 15 تھے وہ غائب پائے گئے. وہاں سے پھر آتے ہیں ہم 2018 میں، اس کے الیکشن کو بھی متنازع کیا گیا. نتیجہ ہارنے والوں نے نہیں مانا اور جیتنے والے ان کے اتحادی جو اس نتیجے کو مان رہے ہیں. یہاں کھڑے ہو کر کیا ہم نے ریفارمز کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اب کر کیا رہے ہیں؟ بل ہے 3 طرح کا. ایک وہ ہے جس کے اندر ہم نے تقریباً 70 سے زیادہ 49 سیکشن میں ترامیم کی ہیں. دوسرا وہ ہے جس میں ای وی ایم اور آئی ووٹنگ ہے. اس کے لیے 2 جگہ کارروائی چل رہی ہے. ایک 9 تاریخ کو ایک اجلاس ہے جو نیشنل اسمبلی کی لیجسلیٹو کمیٹی ہے اس کا، اور منڈے کو 6 تاریخ کو اجلاس ہے جو سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی ہے جو بل کنسیڈر کر رہی ہے. ان کے پاس صرف اب دن رہ گئے 5 جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یا 4 دن رہ گئے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں. زیادہ دن ان کے پاس نہیں ہیں. 90 ڈیز کا جو عرصہ ہوتا ہے، 60 دن کا عرصہ ہوتا ہے، وہ سارا بیٹھ کے کمیٹی کھیل کے گزارا جاتا ہے. انفارچونیٹلی جو حکومت کے پاس اب یہی راستہ بچتا ہے کہ جہاں جہاں وہ اپنی تجاویز دیں گے ان کو ہم کنسیڈر کریں گے. جو تجویز ماننے کے قابل ہوگی وہ ضرور مانی جائے گی، نہیں تو ہم اس کو ووٹ میں ڈال دیں گے. سینٹ کا اگر اجلاس نہیں ہوتا 14 سے پہلے، اس لیے کہ نیا پارلیمانی سال شروع ہی 13 تاریخ کو ہو رہا ہے اور کمیٹی اپنی اس وقت تک رپورٹ جو پیچھے سے لٹک کے آتی رہی وہ دے دیتی تو اچھا ہوتا. نہیں ہوا تو پھر اس بل کو ہم لے کے جائیں گے. جو جوائنٹ سیشن ہے وہ 13 تاریخ کو 11 بجے صبح انشاءاللہ العزیز منعقد ہوگا جس میں صدر صاحب خطاب کریں گے. تو آپ نے کہا کہ ہاؤ ٹو بیل دی کیٹ. مختلف بلیاں ہیں فاروقی صاحب، مختلف تھیلے ہیں اور مختلف لوگوں کے ہاتھ میں ہیں، اور پتہ نہیں کہ کون سی بلی کی آپ بات کر رہے ہیں. آپ سمجھ گئے میں جس بلی کی بات کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ ایک بہت ہی پاکستان کے بڑے سیاستدان بھی ہیں اور ماہر آئین اور قانون بھی ہیں، لیکن ایک عام آدمی کے لیے جس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آئینی ترمیم اور قانونی ترمیم میں فرق کیا ہے، پہلے تو وہ ضرور بتا دیں کہ آپ لوگ قانونی ترمیم کی طرف جائیں گے تو اس کا پروسیجر کیا ہوگا،
اور آئینی ترمیم آپ کیوں نہیں کرا پاتے؟ کیونکہ مجھے تو پتہ ہے آپ بھی اس کو بہتر جانتے ہیں لیکن پبلک نہیں جانتی نا. ان دونوں میں پہلے فرق بتا دیں کہ کیا ہے فرق. ویری گڈ کویسچن فاروقی صاحب. جو پاکستان کا آئین ہے اس کے اندر دو طرح کی قانون سازی ہوتی ہے. ایک قانون سازی وہ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں سبارڈینیٹ لیجسلیشن، یعنی نچلی سطح کی قانون سازی. اس میں پورے پاکستان کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ دہشت گردی سے متعلقہ ہوں، وہ بینکنگ سے متعلقہ ہوں، وہ ٹیکس سے متعلقہ ہوں، وہ قتل و غارت گری والے جرائم سے متعلقہ ہوں، کوئی اخلاقی جرائم سے متعلقہ ہوں، یہ سبارڈینیٹ لیجسلیشن ہے. یہ جو عام قانون جس کو کہا جا سکتا ہے عام زبان میں، اس کے لیے 1 ووٹ کی اکثریت چاہیے ہوتی ہے کہ اگر ایک طرف 10 ہیں اور دوسری طرف 11 ہیں تو وہ قانون بن جائے گا. یہ آپ کے آئین میں لکھا ہوا ہے ایک. اور آپ کے جو اسمبلیوں نے، جتنی بھی اسمبلیاں ہیں ملک میں، انہوں نے جو رولز بنائے وہ آئین کی اس آرٹیکل کی روح سے بنائے. اب دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ تو ہو گیا عام قانون. عام قانون کے لیے 1 ووٹ کی اکثریت درکار. آپ دوسری طرف آ جائیے، اگر سبارڈینیٹ لیجسلیشن کے بجائے اس کو کہتے ہیں سپیریئر لیجسلیشن، جو آئین میں ترمیم ہے، اس کے لیے آئین کے اندر 2 دفعات رکھی گئی ہیں، 238 اینڈ آرٹیکل 238 اینڈ آرٹیکل 239. وہ دفعات یہ کہتی ہیں کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ، یعنی جو ہاؤس ہے اس کے 75% لوگ ایک طرف کھڑے ہوں گے تو تب وہ ترمیم کی جا سکتی ہے. یہ جو سہولت ہے یہ اس ملک میں صرف نواز شریف کو دی جاتی رہی، وہ 2/3 میجورٹی دیں، اور انہوں نے اس 2/3 میجورٹی میں سے 3 قوانین بنائے. 1992 میں آپ کو یاد ہے لیاقت کیس میں سپریم کورٹ نے اس کو 8 لڑکے پھانسی لگ گئے تو اس کو سیٹ اسائڈ کیا تھا، جس کو کہتے تھے سپیڈی ٹرائل کورٹس. دوسرا انہوں نے قانون بنایا احتساب کا، جس میں وہ خود پیش ہی نہیں ہوتے، بھاگ جاتے ہیں، سودا کر لیتے ہیں، نکل جاتے ہیں، پتلی گلی ڈھونڈی ہوئے انہوں نے. اور تیسرا جو قانون انہوں نے اس وقت بنایا تھا وہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سپریم کورٹ چلے گئے تھے تو وہ قانون کالا دم ہو گیا. اس میں اپنے آپ کو ذل الہی کی بجائے امیر المومنین ڈکلیئر کرنا چاہتے تھے. اب یہ فرق ہے کہ ایک جو آئینی ترمیم ہے اس میں 75% ووٹ ہوں گے تو پھر ترمیم ہوگی. جو عام قانون ہے، اب الیکشن کمیشن کے متعلقہ یہ جو 2 بلز ہیں ہمارے الیکشن کے پروسیس سے متعلقہ اور الیکشن میں پروسیس میں ریفارم سے متعلقہ، یہ دونوں بل ایسے ہیں جن میں ہمیں صرف 1 ووٹ کی اکثریت درکار ہے. اس کے لیے 2/3 میجورٹی، 2/3 اکثریت درکار نہیں ہے. وہ ہماری اکثریت ہے، ہم پاس کر لیں گے انشاءاللہ. ایبسلیوٹلی رائٹ. تو پھر اب سب سے اہم جو معاملہ ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعتراضات آپ تک پہنچے ہوں گے اور اس کا جواب بھی آپ لوگ کئی دفعہ دے چکے ہیں. تو الیکشن کمیشن اگر اس چیز کے اوپر راضی نہیں ہو رہا ہے تو پھر آپ کا اوورال جو پروسیجر ہے لا کا وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ اس کو کس طرح سے پھر کنڈکٹ کریں گے چیزوں کو؟ دیکھیے، جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل لیگو کانسٹیٹیوشنل یعنی قانونی اور آئینی جو ہائرارکی ہے اور اس کے اندر جو ڈسپلن ہے، اس کے مطابق پارلیمنٹ کے بعد جو آئین قانون کو ہاتھ لگا سکتا ہے ادارہ، اس کو کہتے ہیں پاکستان کی عدلیہ. اور عدلیہ میں سب سے سپیریئر جو عدالت ہے وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، یعنی سب سے، اسی لیے عدالت عظمیٰ اس کو کہتے ہیں، یعنی عظیم ترین سب سے بڑی عدالت کہہ لیں عدلیہ کے اندر. وہ ہاتھ لگا سکتے ہیں. جو اختیارات ہیں پارلیمنٹ کے، اس کے اوپر قانون سازی اور آئین سازی میں کوئی قدغن نہیں ہے. پارلیمنٹ ساری مل کے بیٹھے یہ آئینی تبدیل کر دے، نظام حکومتی تبدیل کر دے، کوئی اور سسٹم، کوئی اور ادارہ اس کو ختم کر دے، اس کو تبدیل کر دے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.